جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے علم و آگاہی کا، وہ سیگمنٹ ہے جس میں مختلف مقابلے جو ہیں طالب علموں کے وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور ان مقابلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں خاص طور پہ جو اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں ایک مقابلے کی فضا پیدا ہو سکے، تاکہ کچھ اسکول جانے کا رجحان بھی بڑھے اور اسکول سے یہ جو دوری ہو گئی ہے یہ ختم ہو سکے. بچے جو ہیں وہ ایک مقابلے کی فضا میں جب مقابلہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لگن کی وجہ سے پڑھائی پر بھی زیادہ توجہ دیتے ہیں. بہرحال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے علم و آگاہی یہ پیش کیا جاتا ہے دی انٹیلیجنٹ برینز کے تعاون سے اور گروورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے. آج جن مہمانان گرامی جن کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں، جس میں سے جو میرے پہلے مہمان ہیں ان کا تعلق دی انٹیلیجنٹ برینز سے ہے، اس کے چیئرمین ہیں محمد احمد صدیقی صاحب. ان کو سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں ان کا تعلق گروورٹ پاکستان سے ہے، گروورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ سے ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گروورٹ جو ہے گروورٹ پاکستان وہ دراصل سولر پینلز اور جو انورٹرز ہوتے ہیں اس کی ٹیکنالوجی، یعنی بجلی بنانے کے لیے یا اس طرح گھر کی اپلائنسز یا بجلی جو آپ کے گھروں میں آتی ہے اس کے کون کون سے جو طریقے ہوتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ سولر پینل کے ذریعے بجلی حاصل کر کے اسے باقاعدہ 220 وولٹ میں کنورٹ کر کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو کہ گروورٹ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے انورٹر پینلز بھی تیار کیے جاتے ہیں اور اب یہاں پہ سولر پینلز بھی بنائے جا رہے ہیں. تو عمار قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ گروورٹ پاکستان کے سیلز ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سر محمد احمد صدیقی صاحب سب سے پہلے تو آپ ہی بتائیں کہ یہ دی انٹیلیجنٹ برینز جو ہے یہ بنانے کا خیال کیسے آیا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا جو آگاہی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ میٹرو ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو سلسلہ آپ لوگ چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ ٹی آئی پی بنانے کا جو مقصد تھا، عموماً ہم بات جب معاشرے کے اندر کرتے ہیں تو مایوسی ہم نے دیکھی لوگوں میں. مایوسی کس طرح کی؟ پاکستان میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تو مواقع ہی نہیں ہے، یہاں تو رشوت چلتی ہے، یہاں تو مواقع ہی نہیں ہے. جو ہماری کریم ہے نا وہ بحال جا رہی تھی. دوسرا ہم نے دیکھا مسلمانوں کے ہونے کے اوپر بھی تھوڑا سا وہ ہوتا تھا، یہ کچھ ایجادات تو ہم نے کی نہیں ہے آج تک، اور مسلمانوں کا ذرا منفی جو ہمارے روشن خیال لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ذرا منفی چیز ہمارے اندر ڈال لیتے ہیں. جب یہ چیز ہم نے محسوس کی، جب مایوسی جو ہوتی ہے نا جی، کفر کے بعد سب سے بڑا جو دنیا کے اندر مسئلہ ہے وہ مایوسی ہے. جس فوج کے پاس بڑا اچھے سے اچھا ہتھیار ہو اور اس کے اندر مایوسی آپ پھیلا دیں وہ ہتھیار کچھ بھی کام نہیں کرے گا. یہ چیز جب ہم ساتھیوں نے آپس میں ڈسکس کری ہم نے اس پہ کام کرنا چاہیے. اب ہمارے پاس دو میدان تھے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلامک ہیرو کی آگاہی لوگوں میں لائیں اپنی نسل میں، دوسرا نیشنل ہیرو کے پاکستانی ہونے کے ناطے نیشنل ہیرو کا بھی بتائیں بچوں کو. بھئی ہمارے پاکستان میں لوگوں نے کیا کیا کرا ہے، مواقع تھے تو بنے نا. تو اس میں ہم نے سر ڈیوائیڈ کرا معاملے کو. اسلامک ہیرو کون تھے جن کے لیے پوری کائنات سجائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انہوں نے آ کے یہاں کیسے لوگ تیار کیے، ٹھیک ہے جی. ہم نے بچوں کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ چیز رکھی، انہوں نے کیا تیاری کروائی آگے، جن کے بارے میں نبیوں نے کہا ہمیں ان کی امتی ہوں. صحیح ہے. ان کے اندر پھر ہم نے یہ سوچا، ساتھیوں نے مشورہ کرا بھئی کیا رکھیں اس میں. پھر جو جن کی انہوں نے تیاری کروائی آ کے وہ صحابہ اکرام جنہیں ہم کہتے ہیں. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے جو لوگ تھے ان کو تیار کیا، صحابہ اکرام. پھر اپنے خاندان کے اندر ان کے کیا کردار رہا، جیسا ذات علی بیت ہم بولتے ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے ان حضرات کو لیا.
جو بچوں میں ان کی آگاہی لے کر جائیں ہم. بھائی ہمارے صحابہ اکرام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا محنت کری, کیسے لوگ بنائے, بے شک, پھر خاندان کے لوگ کیسے تھے جنہوں نے کیا کیا قربانیاں دی, پھر اس کے علاوہ پھر ہماری جو 1400 سال کی ہسٹری ہے اس کے اندر کیسے کیسے سائنٹسٹ پیدا ہوئے, کیسے فلکیات کے لوگ آئے, کیا کیا ایجادات کری, یہ چیز بچوں کے اندر لائیں. یہ ہمارا مشن, ایک پہلا میدان ہمارا وہ اسلامک ہیرو کی آگاہی بچوں کے اندر لائیں, وہ مایوسی ختم کریں, مسلمان کیا تھے یہ بچوں کو بتانا. پھر نیشنل ہیرو اللہ کی طرف سے مسئلہ ایسا ہوا, ہمارے نیشنل ہیرو کو بھی بہت پیچھے کر دیا گیا. ہم ان میں سے ہیں جب طب کے شعبے میں آئے تو حکیم سعید پوری دنیا کے اندر چلے گئے. بالکل, ٹھیک ہے. ایک کپڑا بیچنے والے عبدالستاری دی, جب وہ اپنے مشن پہ آئے تو پوری دنیا کے اندر ان کی ایمبولینس چھا گئی. بے شک. ٹھیک ہے. ہم جب آپریشن کے اوپر آتے ہیں تو ادیب رضوی صاحب ایسے ایک آتے ہیں جو پورے دنیا کے اندر علیحدہ ہی ان کے معاملات ہوتے ہیں, پوری دنیا کے اندر ان سے اچھے کوئی ٹرانسپلانٹ سرجن نہیں, کوئی نہیں ملتے, ڈائلسس کرنے والا نہیں. اسپورٹ میں آتے ہیں تو جہانگیر خان صاحب جب کھیلتے ہیں تو کوئی ان کو ہرا ہی نہیں سکتا, 550 میچ کھیلتے ہیں, کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. یہ ہم میں سے ہی ہیں, کوئی سفارش کے طور پہ نہیں گئے. یہی ہم بچوں کو بتاتے ہیں. اور اس وقت میں پچھلا ہمارا پروگرام تھا آڈیٹوریم میں, میں بک کروانے گیا تو ان سے میں نے بولا جی اتوار کو ہمیں دے دیں. انہوں نے بولا 2 سال تک بکے. میرا بھائی کس نے کر لیا؟ میرا سیلانی والوں نے. مقصد میرا بتانا ہے یہ لوگ ہیں ہیرو. ہمارے پوری دنیا میں تقریباً میں گھوما ہوں تو اس طرح اور شہروں میں ہمیں نظر نہیں آئے لوگ. بولا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بولا وہ آئی ٹی سکھا رہے ہیں لوگوں کو. بولا یہ آئی ٹی کیا ہوتی ہے؟ بولنے کہ جی وہ آئی ٹی, وہ آپ دیکھیں باورچی ایک تھا اس کو بتایا, بولا بھائی یہ باورچی تھا ان کا, اس نے سیکھ لیا, 7.5-8 لاکھ روپے بیٹھ کے گھر پہ کما رہا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. میرا آئی ٹی کے لوگوں سے بھی واسطہ تھا. میرا بھائی یہ کیا ہے سلسلہ؟ انہوں نے بولا بھائی جو ہم لوگ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے میں کروا رہے تھے بچوں کو اپنا کورس وغیرہ, وہ یہ فاروقی صاحب مفت میں کرا رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہیرو ہیں, یہ ہم بچوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. یہ میدان ہے. بالکل. ہم الحمدللہ اسکولوں کے اندر سر گئے, اسکولوں کے اندر ہمارے کو پرنسپل نے اتنی اچھی پذیرائی کری. ہم تقریباً 1000 اسکولوں کے اندر یہ پیغام اپنا لے کے جا چکے ہیں. مدارس کے اندر دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان میں مدارس اسکول ایک علیحدہ خلا پیدا ہوا ہے. ہماری خواہش ہے یہ ایک ہو جائے, یہ ایک ہو کے چلے. ہم مدارس کے اندر جا کے اسلام وہ زیادہ جانتے ہیں, ہم نیشنل ہیرو بتاتے ہیں, اور یہاں ہم اسلامک ہیرو. ہماری سر کوشش یہ ہے. بالکل اچھی کوشش, ہماری یہ دعوت ہے سر. بالکل بہت زبردست کوشش آپ کی, بہت زبردست. اور ہم امید کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کوشش میں کامیاب کرے. عمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمار صاحب, گرو آرٹ پاکستان کی مجھے سب سے پہلے تو پروڈکٹس کے حوالے سے بتائیں کہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں. السلام علیکم. ہماری پروڈکٹس میں بیسکلی 3 چیزیں موجود ہیں, جو کہ سولر پینلز ہیں, سولر انورٹرز ہیں, اور اب ہم نے جو انٹروڈیوس کیا ہے اس کے اندر لیتھیم آئن بیٹریز. لیتھیم آئن بیٹریز میں تقریباً کسٹمرز کو, ہمارے ہینڈ یوزر یا کنزیومرز کو تقریباً نہیں بھی نہیں 10 سال کے قریب بیٹری کی لائف ملے گی. 10 سال؟ جی بالکل. اور اس میں جو وارنٹی ہم کلیم کرنا چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ 5 ایئرس کے قریب, کہ ہم کسٹمر کو اپنی فیڈ بیک وارنٹی, پروڈکٹ وارنٹی 5 ایئرس دیں گے. اچھا. اور ہمارے اگر سولر پینلز کے مطابق بتایا جائے تو شاید ادھر لگا ہوا ہے, آپ دیکھیں گے, اس کو مونو پرک ٹیکنالوجی کہتے ہیں, جس کی ایفیشنسی منیمم آپ کے ٹیمپریچر کے اوپر 21 ڈگری تک ہے. 21 ڈگری تک ایفیشنسی؟ جی بالکل. 21 ڈگری تک. یہ مائنس ڈگریز میں بھی کام کرتا ہے پینلز. لیتھیم آئن بیٹریز جو ہے وہ کتنے تک کی کاسٹ کیا آئے گی اس کی؟ لیتھیم آئن میں اس وقت ہم نے ایک ویریئنٹ لانچ کیا ہے جو کہ 100 ایمپیئر اور 48 وولٹس میں, تو تقریباً کاسٹ ہمارے ہینڈ یوزر تک پہنچے گی 1,50,000 کے قریب. پھر بھی یہ کاسٹ افیکٹو. کتنے ایمپیئرز کی ہوگی یہ؟ 100 ایمپیئرز 48 یعنی 4800 واٹ ہاور کے حساب سے. اچھا 48 وولٹس پہ ہوگی جی. 48 یعنی آپ اگر 4800 واٹ لوڈ چلائیں گے تو آپ کو 1 آور بیک اپ ملے گا. اب جیسے جیسے کسٹمرز اپنا لوڈ ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں, جیسے 400 1000 1500 2000, تو اسی حساب سے اس کو بیک اپ بیٹریاں بڑھاتے جانی ہیں. اور یہ پاکستان میں ہی بن رہی ہے لیتھیم آئن بیٹری؟ امپورٹڈ ہے سر, میڈ ان چائنا. اچھا. اور یہ جو پینلز ہیں, سولر پینلز جو ہمارے ہیں حضرت, یہ تائیوان بیسڈ ٹیکنالوجیز ہیں, میڈ بائی, یہ بھی چائنیز ہیں.
ٹھیک یہ بھی چائنیز. بس اچھا باقی پروڈکٹس اور گروواٹ پاکستان میں کیا فرق ہے؟ حضرت سب سے پہلی چیز جو میں نے انالائز کی اور جو ہمیں کسٹمر نے فیڈ بیک دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے انورٹر میں الحمدللہ 0.6% کمپلین ہے. اچھا 0.6%. ٹھیک. تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ اچھی لگتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کسٹمرز بھی ملیں. اور دوسری چیز ہمارے انورٹرز میں بہت ساری کمپنیوں کی نسبت پروڈکٹ کے اندر بہت فیچرز میں اضافہ ہے. اچھا فیچرز میں زیادہ اضافہ. ہمارے انورٹرز کی ایفیشنسی بہت اچھی ہے. ایک چھوٹے گھر کے اوپر تقریباً کتنے تک کا سسٹم لگ جاتا ہے؟ 2 بیڈ لاؤنج والا اگر گھر ہو. 2 بیڈ لاؤنج اٹس مین 2 فین 4 لائٹس. جی. اس پہ تقریباً آپ کا 60,000 کے قریب ایکسپینس آ جاتا ہے. 60,000 کے بیٹری کے ساتھ یا وداؤٹ بیٹری؟ مکمل سسٹم. مکمل سسٹم جی جس میں انورٹرز، بیٹری، سولر پینلز، فٹنگ، انسٹالیشن، ساری چیزیں شامل. اس کے بعد یہ یعنی ہمیں نارمل بجلی کے الیکٹرک کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سر کئی الیکٹرک کی اتنے چھوٹے سسٹم پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم 60,000 کی بجٹ کی طرف لے جاتے ہیں تو 15,000 to 20,000 تو آپ کی بیٹری ایکسپینس لے لیتا ہے. بجلی کا بل کتنے حد تک کس حد تک بچ جائے گا اگر بجلی کا بل اتنے سسٹم پر آپ کا 100 یونٹس سیو ہو سکتا ہے. 100 یونٹس آپ کے ایزیلی سیو. مہینے کے 100 یونٹ سے تقریباً. اچھا اسی حساب سے آپ جیسے جیسے لوڈ بڑھاتے جائیں گے آپ کا اسی حساب سے. اے سی بھی چل جاتا ہے اس کے اوپر؟ جی سر اے سی والے سسٹم وہ تقریباً ہمارے جو سسٹم ہے اس میں 3.5 میں آرام سے ایزیلی انورٹر اے سی وغیرہ چل جاتا ہے. کتنے کا پڑتا ہے یعنی 5 kVA کا سسٹم کتنا؟ 3.5 پہ آپ کا انورٹر اے سی فریج موٹر ہمارے انورٹرز پہ چل جاتا ہے. سب چل جائے گا. اور یہ تقریباً آپ کا مکمل پیکج ود انسٹالیشن 3,40,000 اراؤنڈ. اچھا کمپلیٹ انسٹالیشن کے ساتھ؟ بالکل بالکل. اور پلیٹس کتنی لگیں گی، کتنی جگہ لگے گی اس میں؟ سر 10 یونٹس آپ کے اسی 450 واٹ کا پینل لگیں گے. اچھا. اور جگہ اس کے لیے تقریباً 80 گز کے قریب درکار ہے. 80 گز کے قریب کھلی جگہ چاہیے ہوگی. پرسنل سسٹم استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم اگر اسے یوز کرتے ہیں تو کتنے یونٹس کی بچت ہو سکتی ہے؟ پرسنل سسٹم سے مراد حضرت یونٹ کی بچت سسٹم کی کیپیسٹی پر ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1000 واٹ والا آپ سسٹم لگاتے ہیں تو اس میں آپ یونٹ میکسیمم 100 بچا سکتے ہیں. 2000 والی کے اندر اسی طرح 200 یونٹ. تقریباً 5 کلو واٹ پہ آپ 600 to 500 یونٹ سیو کر سکتے ہیں. اب تو نیٹ میٹرنگ والے سسٹم آ چکے ہیں تو اس میں 10 20 30 50 ہمارے پاس الحمدللہ 50 کلو واٹ تک اسٹرنگ آن گریڈ انورٹرز بھی ہیں اویلیبل. یعنی جو اے سی والا وہ ہے وہ چلائیں اگر لگائیں تو پھر وہ رات میں بھی اے سی چل جائے گا؟ جی سر اگر بیٹری بینک آپ کے پاس ہے تو اے سی. بیٹری بینک 3,40,000 میں شامل ہے؟ جی بالکل شامل ہے جو کہ 6 آورز بیک اپ کے لیے. یعنی آپ ٹوٹل ڈیوریشن ڈے ٹائم ٹو لے کے شام تک 11 آورز تک فری لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی الیکٹرک استعمال کریں. نہیں اس کے بعد 6 آورز وہ بھی تو ہوگی نا بیٹری ڈیوریشن؟ سر 11 آورز میں آپ کے 7 آورز سن ٹائم ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ کے 6 صبح سے لے کے 12 بجے تک کا سن ٹائم نہیں لیا جاتا؟ یعنی 6 بجے سے تقریباً آپ کا سن ٹائم گرمیوں میں 8 سے 9 بجے کے درمیان لیا جاتا ہے. 8 سے 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک. اچھا 5 کے بعد پھر نہیں لیا جاتا؟ اصل میں اس کا پیک ٹائم سے تعلق ہوتا ہے سولر پینلز کا. کہ اگر کسٹمر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سولر پینل کو ہم نے دھوپ میں کام کرتا ہے، پیک ٹائم پہ یہ کام کرے گا. پیک ٹائم سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو اصل جنریشن ہے نا پینل کی جس کو آپ 98% جنریشن کہہ لیں وہ تقریباً 2 سے 3 بجے 12 سے لے کے 2 بجے تک آرام سے جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہرحال عمار صاحب ابھی آپ سے مزید بات بھی کریں گے. محمد احمد صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بات کریں گے. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تقریری مقابلے کا بھی جو انعقاد ہے وہ کیا جائے گا. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے. آباد ہے رمضان. ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان سلسلہ ہے علم و آگاہی کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی محمد احمد صدیقی صاحب سے جو کہ چیئرمین ہیں دی انٹیلیجنٹ برینز کے، اور ہم نے بات کی عمار قاضی صاحب سے جو کہ سیلز ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں گروبٹ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ سے. ناظرین اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم ایک تقریری مقابلے کا انعقاد کر رہے ہیں جو کہ دی انٹیلیجنٹ برینز کی جانب سے کیا جا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے نیشنل ہیروز یا ہمارے اسلامک ہیروز ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا، تاکہ لوگ یا ہمارے جو طالب علم ہیں وہ ہمارے ملک کے اور ہماری اسلامی تاریخ کے جو ہیروز ہیں جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ان کو جان سکیں. اور آج اسی سلسلے میں ہم نے جو عنوان رکھا ہے تقریر کا وہ محمد بن قاسم کے اوپر رکھا ہے جنہوں نے سندھ فتح کیا. اور
جو ظلم و ستم یہاں سکھ راجہ کے دور میں چل رہا تھا اس کو ختم کیا. یہ بندرگاہ اور اس پہ تمام جس طریقے سے مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا, اور یہی وجہ ہے آج کہ شاید ہم اس حصے میں پاکستان میں یا سندھ میں یوں مسلمان ہوتے ہوئے اور ایک آزاد ملک میں آزاد شہری کی حیثیت سے سانس لے رہے ہیں. بہرحال ناظرین, اب اپنے اس جو ہمارا آج کا تقریری مقابلہ ہے اسے آگے بڑھانا چاہیں گے, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ اس تقریری مقابلے کے 2 منصفین بھی موجود ہیں. میرے پہلے منصف جو ہیں وہ انجینئر ہیں پیشے کے اعتبار سے, لیکن بہت اچھے ڈیبیٹر ہیں, جسے ہم انگلش میں اوریٹر کہتے ہیں, جو کہ پبلک میں اسپیکنگ کرتا ہے. تو مختلف چینلز پہ یہ فائنلسٹ رہ چکے ہیں, حالانکہ ابھی خود بھی نوجوان ہیں, لیکن ڈیبیٹس اتنی اچھی کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مختلف چینلز پہ فائنلسٹ رہے ہیں. اور 2014 سے انہوں نے اپنے یہ تقریری جو ان کے جوہر تھے وہ دکھانے کا انہوں نے آغاز کیا تھا. تقریباً 100 سے زیادہ آل کراچی ڈیبیٹ کمپٹیشنز جو ہیں اس میں یہ فاتح قرار پا چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر طلحہ عالم. السلام علیکم. طلحہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت بہت آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا, اور آپ منصف کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ناظرین, میرے جو آج کے دوسرے منصف ہیں ان کا بھی تعارف آپ سے میں کراتا چلوں. حفیظ الرحمان عابد صاحب ہیں, جو کہ اسکالر ہیں, جامعہ العلوم اسلامیہ بنوریا ٹاؤن کراچی سے ان کا تعلق ہے. یہ بھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ جج کے فرائض انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم جی, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جو طالب علم ہمارے یہاں شرکت کر رہے ہیں, میں آپ سے صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو 2 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا, تو پلیز اپنے ٹائمنگ کا خیال رکھیے گا. جب پہلی بیل بج جائے تو اس کے بعد 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کر دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ ٹائم ہمیں ٹی وی کے اوپر دینا مشکل ہو جاتا ہے. تیار ہیں؟ ٹھیک ہے جی. آپ میری آج کی پہلی پارٹیسپینٹ ہے اس تقریری مقابلے کی, عریشہ ملک, جن کا تعلق ایڈن گرامر اسکول سے ہے. عریشہ ملک, آئیے, تشریف لائیے. آ جائیے بیٹا. عریشہ ملک آپ کا نام ہے. یہ ایڈن گرامر اسکول ہوتا ہے یا ایڈن گرامر اسکول ہوتا ہے؟ ایڈن گرامر اسکول, ٹھیک ہے, اس سے آپ کا تعلق ہے. جی بیٹا اسٹارٹ کریں. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم مہمانان گرامی اور قابل قدر حاضرین محفل, السلام علیکم. آج کے دن میری تقریر کا موضوع ہے محمد بن قاسم. صدر الوقار, مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے جن کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا. محمد بن قاسم ان ناموں میں سے ایک نام ہے. جو یہ نوجوان اس حد تک حکمرانی کا حق ادا کر گیا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے. یہ کسی نے سوچا نہ تھا کہ محمد بن قاسم ایسا حکمران قائم کریں گے جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے. اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنے دلوں پہ حکمرانی, اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنے دلوں پہ حکمرانی, میدان جنگ میں تم بھی محمد بن قاسم نکلے. واہ واہ. صدر الوقار, ہمیات کے گورنر حجاز بن یوسف بن قاسم کے چچا تھے. انہوں نے محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے سرپرست لی. محمد بن قاسم نے یہاں ایسا نظام حکومت قائم کیا کہ پنڈت پروہت مندروں میں اس کی مورتیاں بنا کر رکھنے لگے. اور جب محمد بن قاسم نے دیوس پر حملہ کیا تو اس پر راجہ دار سندھ کے دارالحکومت نواب شاہ کے حصے میں تھا, جو کہ دیبل سے 500 کلومیٹر کی دوری پر تھا. فارس مندر اور اسلامی حکومت کے مطابق وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی گئی. اس کے بعد مندر کو توڑ کر مسجد تعمیر کیے گئے. صدر الوقار, مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں, کہ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں, اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے. صدر الوقار, محمد بن قاسم 17 سال کا یہ ایک نوجوان بہادر قابل نوجوان جنرل تھا. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی. وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں لکھ سکا نہ میں کہہ سکا, کہ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں لکھ سکا نہ میں کہہ سکا, کہ قلم ملا تو بکا ہوا, کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی. یہ اس آفتاب کی داستان ہے جو آپ کے افن سے نمودار ہوا اور سندھ کے آسمان پہ چمکا. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. جی اب میں دعوت دینا چاہوں گا, بلکہ نمبرنگ کر لیے جی آپ نے, ٹھیک ٹھیک. کنزا جمیل جو ہیں وہ تشریف لائیں, جنا پبلک اسکول سے آپ کا تعلق ہے. کنزا آئیے گا, تشریف لائیے گا.
کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں بیٹا؟ 8 کلاس میں. جی ٹھیک ہے. جناب پبلک اسکول سے تعلق ہے. جی بسم اللہ کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل ہے غنی میرا غلام رسول ہوں, دل ہے غنی میرا غلام رسول ہوں, ہٹ جاؤ بت فروش نہیں بت شکن ہوں. معزز سامعین اور حاضرین محفل السلام علیکم. آج مجھے جس عظیم شخصیت پر تبصرہ کرنے کا موقع ملا ہے وہ آپ کا اور میرے نہیں بلکہ برصغیر پاک و ہند کے ہر مسلمان کا ہیرو ہے. جی ہاں یہ وہی مرد مومن ہے جس کی پراسرار کوشش سے آج حسین باب الاسلام کہلاتا ہے. یہ وہی مرد مومن ہے جسے صرف 17 سال کی کم ترین عمر میں سندھ فتح کر ڈالا. یہ وہی مرد مومن ہے جسے محمد بن قاسم کے نام سے جانتے اور پکارتے ہیں. اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں. واہ 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 واہ. جناب صدر, یہ سب ان کی بہادری اور جوش و جذبہ نہیں جس کی وجہ سے ان کا نام آج تک دنیا میں قائم ہے, بلکہ یہ اسلام کے وہ مرد مومن تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کیا. نہ صرف بے قصور عورتوں اور بچوں کو کفار سے آزاد کرایا بلکہ اسلام کا نام روشن کیا اور راجہ دہل کو شکست دی اور بہت ہی کم عمر میں کم ترین عمر فتح بن گئے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشر و کشائی. حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم ایک قابل سپہ سالار, خدا داد صلاحیتوں کے مالک, ایک شیر حب الوطنی کے جذبے سے سرشار, ایک سیاست دان, دشمنوں کے لیے فولاد اور دوستوں کے لیے نرم تھے, جنہوں نے صرف فتح کرتے وقت مسلمانوں کے حقوق کا اول ترین درجہ دیتے ہوئے نہ صرف ہندوؤں کے مندر گرائے بلکہ اس میں جو مال و دولت ملا اسے مسلمانوں کی بحدود میں لگایا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیج بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ عظیم فاتح سپہ سالار 712 عیسوی میں صرف 4000 سپاہیوں کے ساتھ سندھ فتح کیا اور 715 عیسوی میں اس خالق حقیقت سے جا ملے. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا یہ بہادر نوجوان جس نے صرف اور صرف 17 سال کی کم ترین عمر میں صرف فتح کیا تھا, جو مسلمانوں کے لیے لڑا اور جس نے اپنی شہادت کو گلے لگایا, کیا ان کی خدمات راہ گاہ جا رہی ہیں؟ تو بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, جی ہاں, نہ صرف محمد بن قاسم بلکہ آج تک جس بھی مسلمان مجاہد نے کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے اس کے پیچھے ایک مستقل مزاجی ہمت, صبر, حوصلہ اور ہمدردی ہے. اور ان سب کی تعلیمات ہمیں قرآن دیتا ہے, قرآن دیتا ہے, قرآن دیتا ہے. انہوں نے جس چیز کو تھاما, اگر اس چیز کو آج ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو بہت کہیں محمد بن قاسم کہیں غازی پیدا ہو سکتے ہیں. آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے امید ہے کہ میری آج کی تقریر نہ ہوگی بلکہ اس پہ عمل بھی ہوگا اور ہم محمد بن قاسم جیسے عظیم لوگ بن کر دکھائیں گے, کیونکہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. شکریہ. بہت شکریہ. اچھی تقریر پیش کی, بس کچھ تلفظ کا ذرا سا وہ تھا, بعض جگہوں پہ کشور کشائی اور بے تیغ بھی لڑتا ہے. ہاں جی. تو بہرحال اب ہم دعوت دینا چاہیں گے طاہر اللہ کو, جو امیر معاویہ سیکنڈری اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. طاہر اللہ تشریف لائیے. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. محترم جناب اور سامعین محفل اور میٹرو ون نیوز, السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج عنوان ہندوستان کا پہلا مسلمان فاتح جو 17 سال کا نوجوان عماد الدین محمد بن قاسم ہے. کوئی عروج دے نہ زوال دے, کوئی عروج دے نہ زوال دے, صرف اتنا کمال دے, مجھے اپنے راہ میں ڈال دے,
مجھے اپنے راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میرے مثال دے. واہ 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 واہ. جناب صدر، یہ 711 اور 8 ہجری کی بات ہے کہ عرب کے مسلمان مختلف ممالک میں تجارت کیا کرتے تھے. ابوالحسن وہ پہلا مسلمان ہے جو تجارت کے ارادے اور تبلیغ کے شوق سے اس دور افتادہ کے جزیرے تک لے آیا. صدر وقار اعلیٰ، یہ اس دور کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ مسلم تاجروں کے سراندیب انتقال میں ہو گئے تھے. تو مسلمان تاجروں کے سراندیب میں انتقال ہو گئے تھے تو سراندیب کے بادشاہ نے بیواؤں اور یتیموں کو بیچ کر بھیجا سمندری راستے کے ذریعے، اور سمندری راستے بھیجا اور پیپر نکال لیں، وقت کم ہے، آپ پیپر نکال لیں. خائف کے ساتھ سمندری راستے بھیجا. دیبل کے مقام پر، دیبل کے بندرگاہ میں سمندری قذافوں نے حملہ کر کے عرب کے عورتوں اور بیواؤں اور بچوں کے ساتھ حملہ کر کے بس اس شے کے ساتھ میں اپنے تقریر کو ختم کروں گا. کوئی بات نہیں بیٹا، نکال لیں. جو یقین کی راہ پر چل پڑے، جو یقین کی راہ پر چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پہ بہہ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست. تشریف رکھیں، کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. شاہد الحق فالکن اسٹار گرامر اسکول سے جن کا تعلق ہے، شاہد تشریف لائیے. آئیے، وقت محدود ہے، 2 منٹ کا خیال رکھیے گا. جی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تقوم في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا ان الجنة تحت في ظلال السيور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن الذي ما بقينا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. میرے محترم جج صاحبان، میٹرو 1 نیوز اور مہمان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ. سامعین گرامی، محمد بن قاسم بچپن سے ہی وہ ملکہ فراست، شجاعت، بہادری، دانشمندی اور اسلام سے محبت رکھتے تھے. سامعین گرامی، سن 90 ہجری کو راجہ طاہر نے مسلمانوں کی کشتیوں کو لوٹ کر قید کر دیا اور مسلمان مرد اور عورتوں کو قید کر کے یرغمال بنا کر میسور کر دیا اور ان پر ظلم کی انتہا کر دی. اس پر ایک عورت فریاد کرتی ہے، یا حجاج مدد کیجئے. اس عورت کے بات سن کر حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور وہ حضرت ایک لشکر تیار کر کے جنگ کے لیے روانہ کر دیتے ہیں. لیکن اس جنگ میں حجاج بن یوسف کے بڑے بڑے سپہ سالار شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد شیر سندھ حضرت محمد بن قاسم تیار ہوتے ہیں جنگ کے لیے. حضرت محمد بن قاسم آگے بڑھتے ہیں، ایران کو فتح کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. تو ادھر شاعر کیا خوب کہتا ہے: اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنے دلوں پہ حکمرانی، اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنے دلوں پہ حکمرانی، میدان عشق میں تم بھی محمد بن قاسم نکلے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ، بہت خوب. اب ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ ہیں محمد اسماعیل، جو کہ نیو اسٹینڈرڈ سیکنڈری اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. آ جائیں محمد اسماعیل، اپنی تقریر پیش کریں. عنوان ہے محمد بن قاسم. مائک نیچے کر لیجیے گا بیٹا. ہاں، اور بس. جی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد الواحد أو كما قال عليه السلام. غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی. محترم صدر مجلس، منصفین عظام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع فاتح سندھ محمد بن قاسم کے تاریخی عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، جب کبھی امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے امت کے ایک قافلے کو لوٹا تو قافلے کی ایک لڑکی نے کہا یا آل الحجاج، حجاج اسلامی تاریخ کا کوئی اچھا انسان نہیں یا قابل تعریف انسان نہیں بلکہ ایک ظالم انسان تھا. اس وقت یہ بصرہ کا گورنر تھا. چند لوگ جان بچا کر بھاگ نکلے اور حجاج کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے، ایک لڑکی نے آپ کو یوں پکارا تھا. حجاج کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لبیک یا اختی، میری بہن حجاج حاضر ہے. آپس میں عزت محفوظ تھی. غیروں نے عزت پر ڈاکہ ڈالا تھا، اس پر اس نے قسم اٹھائی، نہ چارپائی میں سوؤں گا. پہلے لشکر بھیجا، اس کو شکست ہوئی. دوسرا لشکر بھیجا، اس کو مکران کے قریب شکست ہوئی. تیسرا لشکر تیار کر کے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اس کے سپہ سالار بنا کر بھیجا. اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف اور صرف 17 برس تھی. جب محمد بن قاسم کا یہ لشکر دمشق سے روانہ ہوا تو اس کی تعداد 4000 تھی، اور یہ لشکر جب بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کی تعداد 12000 تک ہو چکی تھی. اور محمد بن قاسم نے یہ لشکر لے کر سندھ کو فتح کر کے ہندوستان میں اسلام متعارف کروایا. اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان میں محمد بن قاسم کو ایک ہیرو کا اعزاز ہے. اس لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان میں اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا. وقت محدود ہے، ختم فنش کر لیجیے. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ. نیکسٹ جی محمد اسماعیل، نیو اسٹینڈرڈ سیکنڈری اسکول سے. اب میں محمد اکرمہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. مدرسہ نور سے آ جائیے، تشریف لائیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک طرف تجارت کی بلندیاں جو عرب پر رش کر رہی ہیں صدر علی وقار جی، مالدیپوں سری لنکا کے جزائر تک جن کے اخلاق و کردار کے چرچے ہیں، ہندو راجاؤں کے سیاسی معاہدے بھی ہیں تو فقط عرب سے. دوسری طرف دیبل کا ساحل، تحفے تحائف جوانوں بچوں بچیوں پر مشتمل عرب قافلے کا جہاز، راجہ داہر کے ظالم ڈاکو شریف النسب لوگ آج بے رحم صفاق قاتل درندوں کے رحم و کرم پر ہیں، جن کی آہیں سسکیاں سنسان ہوا میں اٹھ کر تحلیل ہو جاتی تھی. ایسے میں ایک مظلوم بہن کا آہوں اور درد برخط دربار حجاج میں پہنچتا ہے. غیرت مسلم جاگتی ہے، راجاؤں کے خلاف 2 سے 3 بار لشکر کشی ہوتی ہے، شکست مقدر ٹھہرتی ہے. بالآخر طائف کی وادی میں پلنے والا غیور ماں کا خوددار بیٹا محمد بن 17 سالہ جرنیل محمد بن قاسم عراق سے روانہ ہوتا ہے. سن 93 ہجری میں دیبل کے مقام پر راجہ داہر کی ظالمانہ قوت کے سامنے خیمہ زن ہوتا ہے. خیمہ زن ہے اب حد بربریت کے قریب. پھر منجریق جبر استبداد کے گنبدوں کو گرا دیتی ہے اور ظلم کے لہراتے پرچم دیبل کی خاک چھانتے ہیں. پھر یہی محمد بن قاسم جس کے جواں مرد سپاہی داہر کے درندوں کا ناکو چنے چبواتے ہیں، یہی محمد بن قاسم قیدیوں کو رہا کروا کر حجاز مقدس روانہ کرتے ہیں. یہی وہ دن ہے جب تاریخ میں پہلی بار جنوبی ایشیا کی سرزمین پر اسلامی پرچم لہراتا ہے. محمد بن قاسم سندھ کو باب الاسلام کا درجہ فراہم کر کے فاتح سندھ کا لقب پاتے ہیں. لوگ جن کو محسن اور نجات دہندہ سمجھ کر جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے ہیں.
کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں. بہت شکریہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اور اب ہمارے جو یہ ہیں جو ججز موجود ہیں ان سے میں جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بچے یہاں پہ جنہوں نے تقریریں کی ہیں یہ قابل تعریف ہیں، لیکن ان کی جو غلطیاں ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اساتذہ کو ہمیں تنبیہ کرنی چاہیے، کیونکہ جو تقریر کا عنوان ہے اس کی مناسبت سے ہی جو ہے ہمیں تقریر تیار کرنی چلا بھائی وقت محدود ہے، مجھے بریک لے کے یہ سیگمنٹ ختم کرنا ہے. بالکل مجھے فرسٹ 3 صرف بتا دیجیے گا. چلیں میں آپ کو فرسٹ 3 بتا دیتا ہوں. بس یہ ہے کہ تمہید میں وقت بہت ضائع کیا گیا اور ہمارے پاس جو ہے وہ مشترکہ فیصلہ ہے. تیسرے نمبر پہ آنے والے مجھے طالب علم کا نام بتائیں. تیسرے نمبر پر جو طالب علم ہمارے پاس موجود ہیں جی ان کا نام ہے، وہ طالبہ ہیں جی، تعلق ان کا ایڈن گرامر اسکول سے ہے. عریشہ ملک. بہت شکریہ. آ جائیے، تشریف لائیے بیٹے. عریشہ ملک مائک اٹھا کے جیب میں رکھ لیجیے گا، پھر یہاں پہ آ جائیں. جی عریشہ آ جائیے، وقت محدود ہے. یہ لیں جی، یہ آپ کو گروارٹ پاکستان کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک دوسرے نمبر پہ جو طالب علم ہے تعلق آپ کا نیو اسٹینڈرڈ سیکنڈری اسکول سے ہے، محمد اسماعیل. یہ محمد اسماعیل دوسرے نمبر پہ آئے ہیں. محمد اسماعیل. جی محمد اسماعیل. ہاں یہ بھی ماشاءاللہ ان کا بھی اچھا نیو اسٹینڈرڈ اسکول سے. ان کا آپ بھی آ جائیں ساتھ، یہاں پہ کھڑے ہو جائیں. نیو اسٹینڈرڈ اسکول سے تعلق ہے ان کا. جی یہ سرٹیفکیٹ، ایک سرٹیفکیٹ اٹھا دیجیے گا. جی یہ لیں، آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اور آپ بیٹھے تشریف رکھیں. جی اور آج کے مقابلے کے فاتح اس طرف آئیے. جی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، تعلق آپ کا مدرسۃ النور سے ہے، محمد اکرمہ 32 نمبر کے ساتھ یہ پہلی پوزیشن پہ. آخر میں جو تقریر انہوں نے کی 32 اور 37 نمبر کے ساتھ دونوں ججز کا مشترکہ فیصلہ. آپ بہت بہت مبارک ہو. یہ آپ کو گفٹ دیا جا رہا ہے، یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. بہت بہت مبارک ہو. آپ تشریف لائے، بیٹھیں تشریف رکھیں. آپ لوگ بیٹھیں تشریف رکھیں. ناظرین یوں ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے علم و آگاہی کا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ہم اپنے ججز حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، حفیظ صاحب کا اور طلحہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد احمد صدیقی صاحب اور عمار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.